والابصار والافئدہ، پھر اس کے اعضاء درست کیے، اس میں اپنی روح پھونکی، اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے۔ قلیلا ما تشکرون، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ قلیلا ما تشکرون، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو گئے تو کیا ہم پھر نئے جنم میں آئیں گے۔ وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو گئے تو کیا ہم پھر نئے جنم میں آئیں گے۔ بل ہم بلقاء ربهم کافرون، بلکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے کے منکر ہیں۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، آپ فرما دیجئے تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے، تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر متعین ہے، تم پھر اپنے رب کی طرف لوٹا کر جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اگر آپ دیکھیں، عجب حال دیکھیں جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ ہمارے لیے پروردگار بس ہماری آنکھیں ہمارے کان کھل گئے سو ہم کو پھر بھیج دیے، ہم نیک کام کیا کریں گے۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہم کو پھر بھیج دیے، ہم نیک کام کریں گے، اب ہمیں پورا یقین ہو گیا۔ انسان کی پیدائش اور پھر اس کی منزل اور آخری مقام، اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کی قدرت کا شہکار یہ خود انسان بھی ہے۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، جسے اپنے آپ کی پہچان ہو گئی اسے اپنے رب کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ اگر اپنی ذات پہ غور کرے تو اسے اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اللہ کا علم نظر آئے گا، اللہ کی حکمت نظر آئے گی، اللہ کی شان اور اس کی عظمت وہ نظر آئے گی، اللہ کی بڑائی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ تو فرمایا اس ذات نے جو چیز بنائی ہے خوب بنائی ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ، خوب بنائی ہے۔ اور خود اس انسان کی پیدائش، اس کا آغاز ایک مٹی سے، انسانی ضروریات اور اس کی پیدائش اللہ نے مٹی سے کی ہے۔ انسان بنا بھی مٹی سے ہے اور اس کی نشو و نما کا سارا انتظام بھی مٹی سے، لباس بھی مٹی سے ہے جو اس کی ضرورت ہے، اس کی دوائیں، اس کی غذائیں، ان کا اصل بھی مٹی ہی سے ہے۔ اناج ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہے، کپڑا ہے، روئی ہے، ہر انسانی ضرورت کا اللہ رب العزت نے انتظام مٹی سے فرمایا ہے۔ اس انسان کی اصل بھی مٹی سے ہے، غذا اس کی ماں بھی کھاتی ہے، اس کے والد بھی کھاتے ہیں، اور اسی سے اللہ رب العزت ان کے جسم کی توانائی اور طاقت، اس کو پروان، اس کا نظام چلاتے ہیں، اصل مٹی سے ہے۔ اور پھر ایک بے قدر سا پانی اللہ رب العزت نے اس پر اس کی تصویر بنائی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب کسی چیز پہ کوئی مصور، تصویر بنانے والا تصویر بناتا ہے تو وہ ٹھوس چیز پہ بناتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت دکھا رہے، کیسی چیز سے اس کی پیدائش فرمائی اور کس انداز سے اس بہنے والی چیز پر اللہ رب العزت نے اس کا سارا ڈھانچہ بنایا، اور پھر اس کے اندر اللہ نے اسے آنکھیں، دل، کان، یہ ساری نعمتیں دے رکھی۔ اور کیسی کیسی نعمت ہیں، آنکھ کا نظام کوئی دیکھے تو حیران ہو جائے۔ کتنے لمحوں کے اندر، چند لمحوں کے اندر کتنی لمبی مسافت اس کے اندر کا یہ نظام طے کرتا ہے، جسے کہیں کہ روشنی کا اور اندھیرے کا، اور اندر کا نظام کیسا گہرا رکھا ہے، اور یہ کب سے نظام چل رہا ہے، اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے۔
بینائی چلی جائے، سماعت چلی جائے، تو ایسا لگتا ہے دنیا اس کے لیے ساری کی ساری ساری نعمتوں کے ساتھ بھیج دیا۔ فرمایا اس پہ شکر کتنا ہے، ان نعمتوں کا شکر کتنا ہے۔ کوئی محسن آدمی انسان پہ احسانات کرتا ہے اور اسے اس کے احسانات کا احساس ہے، اس نے مجھ پہ بڑے احسانات کیے، اور اس کا خیال اس کے دل میں رہتا ہے کہ میرا بڑا محسن ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس کے دل کی اس کی طرف کشش ہونے لگتی ہے، محبت بڑھتی ہے، قدر بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، قدر بڑھتی ہے، جی چاہتا ہے کوئی خدمت کا موقع مجھے ملے، میں اس کو خوش کر دوں، اس محسن کی محبت بڑھتی ہے، قدر بڑھتی ہے، جی چاہتا ہے اس محسن کی خدمت کا کوئی موقع مجھے بھی ملے۔ اللہ کا حقیقی شکر یہی ہے بھائی، اللہ کا واقعی شکر یہی ہے کہ ان نعمتوں کا استحضار کر کے اس محسن حقیقی کا خیال رکھ کے اس کی محبت بڑھ جائے، اور پھر اس کی بندگی کرنے کا اندر سے جی چاہنے لگے، اس کی بندگی کا اندر سے جی چاہنے لگے کہ اس محسن نے اتنے احسانات کیے ہیں، کیوں نہ ہو اس کی بندگی کر کے اس کو راضی کر دوں، اسے خوش کر دوں۔ تو یہ ہے شکر کی حقیقت، یہ آدمی شکر گزار ہے، یہ آدمی شکر گزار ہے، اور ایسے شکر گزار کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، ہم نعمتیں کم نہیں کریں گے بلکہ نعمتیں محفوظ بھی کر دیں گے، اور کل ہم اسے ایسی آنکھ دیں گے جس آنکھ سے یہ اللہ کا دیدار کرے گا، ہم اسے ایسی قوت سماعت دیں گے جس سے یہ اللہ کا کلام براہ راست اللہ سے سنے گا، ہم اس دنیا کی نعمتوں پہ جب شکر کرے گا ایسی جوانی دیں گے اس میں بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی صحت دیں گے اس میں بیماری نہیں آئے گی، ایسی زندگی دیں گے اس میں موت نہیں آئے گی، اور سبحان اللہ ایسا کچھ کر دیں گے جس سے یہ کبھی محروم نہیں ہوگا۔ یہ نعمتوں میں اضافہ ہے، اس دنیا میں برکت ہو جائے گی، آخرت میں اس انداز سے اس میں اضافہ بھی ہو جائے گا، کمیت کے اندر بھی کیفیت کے اندر بھی، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو شکر گزار ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا شکر کی حقیقت کیا ہے کہ اس محسن کی محبت بڑھ جائے، اس محسن کی محبت بڑھ جائے، اور دل میں اس دل سے اس کی دین کی اور اس کی ذات کی بندگی کرنے کا جی چاہے، اس کے دین کی خدمت کرنے کا جی چاہے۔ اس محسن نے اتنے احسانات کیے ہیں، اندر سے جی چاہے اس کی بندگی کرنے کا، اس کی فرما برداری کا اور اس کو راضی کرنے کا، یہ ہے شکر کی حقیقت، اس پر اللہ کا انعام ہے۔ اور اللہ نے کہا ایسے شکر گزار کو میں عذاب نہیں دوں گا، ایسے شکر گزار کو میں عذاب نہیں دوں گا۔ شکر گزار آدمی نہ دنیا میں کسی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، نہ آخرت میں کسی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ دنیا میں آزمائش آئے، بیماری آئے، تکلیف آئے، امتحان آئے، یہ اس کے لیے کبھی عذاب نہیں ہو سکتا، یہ 100% زحمت کی شکل میں رحمت ہے، یہ زحمت کی شکل میں رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے شکر گزار آدمی پر اللہ کا عذاب نہیں ہوتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب دوں، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو۔ تو شکر گزار آدمی دنیا آخرت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور شکر کی حقیقت میں نے عرض کیا کہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو جائے، اور اس کی فرما برداری اس کا مزاج بن جائے، زبان پر بھی الحمدللہ اللہ کے شکر کے کلمات، دل کی کیفیت یہ ہو کہ میری نالائقیوں کے باوجود اللہ نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے، میری نالائقیوں کے باوجود کریم مولا نے مجھے میرے اوقات سے زیادہ نواز رکھا ہے،
یہ دل کی کیفیت ہو، زبان پر شکر کے کلمات ہوں، اور حقیقی شکر یہ ہے کہ اس محسن کی محبت میں اضافہ ہو کے اس کی بندگی اور اس کی اطاعت اس کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ شکر گزار بندہ اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَقَلِيلًا، لیکن بہت کم ہے جو شکر کرنے والے ہوں۔ ایک دن آنے والا ہے، اور اس دن جب موت آئے گی اور پھر یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو کفار تو یوں کہتے ہیں کیا ہمیں مٹی میں ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، پھر ہمارا نیا جنم ہوگا، پھر ہماری نئی پیدائش ہوگی؟ تو فرمایا ہاں، یہ کافر تو کہہ سکتا ہے، مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ یہ کافر تو کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ کافر تو دوسری بار اللہ سے ملاقات کا انکاری ہے، کیونکہ کافر تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکاری ہے۔ مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ مرنے کے بعد مٹی ہو گیا اور زمین میں نیست و نابود ہو گیا، پھر کیسے زندہ ہوں گا؟ کافر کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مرنے کے بعد انکاری ہے۔ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، وہی اس پر موت، اس کے لیے وہی موت کا نظام چلائے گا، اور پھر اسے اللہ کے پاس لے کے جائیں گے۔ اور یہ مجرم جب اس حقیقت کو سامنے دیکھیں گے، اب کہیں گے اے اللہ واپس کر دے، نعمل صالحہ، بڑے نیک بن جائیں گے۔ اللہ ایک مہلت مل جائے، بڑے نیک بن جائیں گے۔ اب ہمیں یقین ہو گیا۔ سبحان اللہ، کل کیا ہونے والا ہے، اور کیسی لوگوں کو حسرت ہوگی، اور کتنا لوگوں کو افسوس ہوگا، اللہ نے آج بتا دیا کہ وہ وقت پھر واپسی کا نہیں۔ آج اللہ نے کسی کو 1 سال دے رکھا ہے، کسی کو ہفتہ دے رکھا ہے، کسی کو چند سال دے رکھے ہیں، کسی کے پاس چند دن ہے۔ آج مہلت ہے، اس حسرت سے پہلے آدمی اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کرنا۔ یہ حسرت کریں گے لوگ، کہیں گے اے اللہ اب یقین آ گیا، تھوڑی سی اور مہلت مل جائے، واپس جا کر بڑے نیک بن جائیں گے۔ فَعَمَلْنَا عَمَلْ صَالِحًا، بڑے نیک بن جائیں گے۔ اِنَّا مُوقِنُونَ، اب ہمیں یقین ہو گیا۔ تو اللہ نے آج فرصت کی گھڑیاں دے رکھی ہیں، صحت دے رکھی ہے، خوشحالی دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے۔ الحمدللہ بے شمار نعمتیں ہیں، اور سمجھدار اور دور اندیش آدمی ان نعمتوں سے اپنی کل سنوارتا ہے، ان نعمتوں سے اپنی کل سنوارتا ہے۔ اللہ ہم سبھی کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔